الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، تاہم جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد سمجھا دیا کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب تک کوئی چیز اپنے مقصد پر رہے مالک اس کا خیال رکھتا ہے، جب اس کا مقصد ختم ہو جائے تو مالک کا بھی دھیان توجہ اس چیز سے ہٹ جاتی ہے۔ آپ کے پاس سیل فون ہے، ضرورت کی چیز ہے، جب تک وہ ٹھیک کام کرے گا، اس کی بیٹری درست ہوگی، سگنل پورے آتے ہوں گے، اسکرین پہ صاف دکھائی دے گا، آپ اسے سنبھال کر رکھیں گے، ضرورت کی چیز ہے، مقصد پورا کر رہی ہے۔ لیکن جس دن وہ اپنا مقصد پورا نہ کر سکے تو اس دن کے بعد آپ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیل فون بالکل بیکار ہو جاتا ہے تو بندہ گھر میں بچوں کو دے دیتا ہے، بچے کھیلتے ہیں اس سے۔ کیوں؟ اب مالک کو اس کی ضرورت نہیں رہی، چونکہ یہ کام کا نہ رہا، اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ اب بچے اس کو اٹھا کے پٹکتے ہیں، اسکرین توڑتے ہیں، اس کے پرزے علیحدہ کر دیتے ہیں، مالک کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جب تک ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اپنے اصل مقصد پر رہیں گے، تو اللہ کے نزدیک ہم قیمتی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ، اپنی رحمت خاصہ ہم پر نازل فرماتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے بعض دنوں کو اور راتوں میں سے بعض راتوں کو مخصوص کر دیا اپنی خاص رحمت کے نزول کے لیے۔ ویسے تو مسلمان کے لیے ہر رات ہی شب برات ہے۔ اگر بندہ عبادت کرنے والا ہو، اللہ سے عشق و محبت کرنے والا ہو، راتوں کو اٹھ کے سجدے کرنے والا ہو، آنسو بہانے والا ہو، تو یقین جانیے کہ ہر رات ہی شب برات ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں یہ بات پہنچائی، بتلائی کہ بعض راتیں اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہیں۔ اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھیں کہ بخشنے کا بہانہ ہے۔ چنانچہ سال کے اندر خاص 3 راتیں ایسی ہیں جن کو بڑی فضیلت حاصل ہے،
اور یہ 3 مختلف مہینوں میں آتی ہے، اور وہ 3 مہینے بھی ترتیب سے آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے ترتیب سے آتے ہیں، اور تینوں میں ایک ایک رات ہے جو قیمتی رات ہے۔ چنانچہ رجب کے اندر ایک رات آئی جس کو شب معراج کہتے ہیں، لفظ عروج سے یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، یعنی ظاہری عروج، اور آسمانوں پر بلایا۔ شعبان کا مہینہ آیا تو نصف شعبان جو آج کی رات ہے 15 شعبان، تو اس رات کو شب برات کہا۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تفصیل سے عرض کرتے ہیں، لفظ کو سمجھیں۔ برات کیا ہے؟ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، کسی چیز سے خلاصی ہو جانا، کسی چیز سے انسان کا چھوٹ جانا، آزاد ہو جانا۔ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس رات میں جو بندہ اللہ کو راضی کر لے، 2 آنسو بہا لے، توبہ کر لے، تو وہ جہنم اور اس کی آگ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اس نسبت سے اس کو شب برات کہہ دیا کہ اس رات میں برات مل سکتی ہے، چھٹکارا مل سکتا ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ اور تیسرا مہینہ رمضان المبارک، رمضان المبارک میں ایک رات ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر لیلۃ القدر کے نام سے آتا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی بھی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ ترتیب سے 3 مہینے اللہ نے رکھ دیے۔ مشائخ نے یہاں تک فرمایا کہ ان مہینوں کا آپس میں تعلق اور نسبت کو سمجھیں کیسی ہے کہ رجب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا آغاز ہوتا ہے، شعبان میں وہ رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور رمضان مبارک میں وہ رحمتیں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ فرمان لگے کہ جیسے سورج ہے، سورج جب نکلتا ہے تو ہلکی سی روشنی پھیلتی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، ہلکی سی روشنی پھیلتی ہے، پھر فجر کے وقت میں سورج کی روشنی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اشراق کا وقت آتا ہے تو سورج مکمل باہر آ جاتا ہے اور ہر طرف مکمل روشنی پھیلا دیتا ہے۔ تو فرمان لیں کہ یہی تناسب اور مثال سمجھ لیں کہ رجب کے اندر روشنی پھوٹنا شروع ہوتی ہے، شعبان میں اس روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، بالخصوص 15 شعبان سے، اور رمضان المبارک کے اندر پھر ان انوارات اور روشنیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو یہ فضیلتیں کیا ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ یہاں پر اتنی بات پہلے سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں کوئی لکی ڈے نہیں ہوتا۔ یہ کفار کیا ہوتا ہے کہ بس کیلنڈر کے حساب سے کوئی لکی دن آیا، ہم اس دن میں موجود تھے تو وہ دن اپنی برکتیں خود بخود لوٹا کے ہم پر چلا گیا۔ نہ ایسا کوئی دن ہے، نہ ایسی کوئی رات ہے۔ آپ کو لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب ہو جائے تو اس رات میں بھی فضیلت اس بندے کے لیے جو اعمال کے اندر لگا ہو، ذکر اذکار کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، یعنی غفلت کے اندر نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ قیمتی راتیں قیمتی کب بنتی ہیں؟ یہ قیمتی راتیں قیمتی تب بنتی ہیں جب اس کے اندر مقبول اعمال کو کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو کیا جائے، پھر یہ راتیں قیمتی بنتی ہیں۔ بھئی سادہ سی بات ہے، کسی جگہ دیگ تقسیم ہو رہی ہو اور لذیذ چاول بنے ہو، آپ اس جگہ پہنچ جائیں لیکن چاول حاصل کرنے کے لیے لائن میں نہ لگیں، اس مشقت کو نہ اٹھائیں اور آگے بڑھ کے اپنا حصہ نہ لیں، تو بتائیے صرف اس جگہ پہنچ جانے سے تو آپ کو آپ کا حصہ نہیں مل جائے گا نا، کچھ ہمت کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے 15 شعبان ہماری زندگی میں رات آ گئی، اللہ رب العزت کا احسان ہے، لیکن اب ہمت کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ اس رات کے اندر
ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے، زندگیوں کے فیصلے، کس نے کب پیدا ہونا ہے، کس نے کب مرنا ہے، کس کا کتنا رزق ہے، کس کا بڑھ جانا ہے، کس کا گھٹ جانا ہے، کس پر مصیبتیں آنی ہے، کس پر خوشیاں فراوانی آنی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہم انسانوں کی پیدائش سے پہلے لکھ دی تھی، لیکن فرشتوں کو جو لسٹیں دی جاتی ہیں وہ فائنل لسٹیں اس رات میں تیار ہوتی ہیں۔ رزق کے بارے میں اتنی بات سمجھ لیں کہ عام طور پہ ایک غلط فہمی مسلمانوں میں یہ ہے کہ رزق سے مراد وہ 2 روٹیاں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ رزق ہے، اور باقی سب کچھ ہمیں ہمت کوشش کر کے خود حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فراڈ کرتے، دھوکہ دیتے، لوگوں کے ساتھ لوٹ گھسوٹ کا معاملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رزق کی ڈیفینیشن کیا ہے، رزق کی تعریف کیا ہے۔ علماء نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے انسان زندگی میں نفع اٹھاتا ہے وہ انسان کا رزق ہے۔ جس چیز سے بھی انسان زندگی بھر میں کبھی نفع اٹھاتا ہے وہ انسان کا رزق ہے۔ چنانچہ کھانے پینے کی تمام چیزیں یقیناً رزق ہے، جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ رزق ہے، سردی گرمی کے لیے انسان بچاؤ کے لیے گھر میں ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرتا ہے یہ رزق ہے، ایئر کنڈیشن کا انتظام کرتا ہے یہ رزق ہے، کئی سہولت سے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں سواری کا انتظام کرنا یہ انسان کا رزق ہے، حتیٰ کہ بیوی انسان کا رزق ہے، اس کے بچے اس کا رزق ہے۔ تو رزق کو صرف 2 روٹی تک محدود نہ فرمائیں۔ کیا خیال ہے 2 روٹی تو اللہ دینے والے ہیں، تو باقی سب کچھ کس نے دینا ہے؟ اللہ ہی نے دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ 2 روٹی اللہ دیتے ہیں باقی سب کچھ کوئی اور دیتا ہے تو گویا اس کا عقیدے میں شرک موجود ہے، یہ کسی اور ذات پر یقین رکھتا ہے یا اپنے زور بازو پہ یقین رکھتا ہے۔ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں اور جی 2 روٹی کا مسئلہ نہیں، وہ تو اللہ کھلا ہی دیتے ہیں، مسئلہ تو کار کوٹھی مکان کا ہے، کہہ دیتے ہیں نا۔ تو مکان بھی رزق ہے جو اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ ہر نعمت جس سے انسان زندگی بھر فائدہ اٹھاتا ہے انسان کا رزق ہے، حتیٰ کہ جوتا جو انسان پہنتا ہے یہ بھی انسان کا رزق ہے۔ تو رزق کے فیصلے آج کی رات میں ہوں گے کہ کس کا رزق بڑھانا ہے، کس کا کم کرنا ہے۔ اچھا یہ کوئی لاٹری سسٹم نہیں ہے کہ کسی ڈبے میں سب کے نام ڈال دیے اور ہلا کر پرچی نکال دی، اچھا اس کا بڑھا دو اس کا کم کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ لاٹری نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام بہت مربوط اور بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر نیکی تقوی بڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کی عبادت ذوق شوق بڑھ رہا ہے، اللہ ہمارا رزق بھی بڑھا دیتے۔ اور جو بندہ اللہ سے دوری اختیار کرے، نافرمانی کرے، گناہوں بھری زندگی سے توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق گھٹا دیتے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس کی مثال سمجھے، ایک والد کا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک بہت فرما بردار بات ماننے والا، ایک نافرمان۔ اب نافرمان بیٹے کو بھی باپ نے گھر سے نکالا نہیں ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے اور بنیادی درجے کی سہولیات اس کو دے رہا ہے۔ مثلا اس کو کمرہ دیا ہوا ہے، بستر دیا ہوا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہوئے، جوتا دیا ہوا ہے، تھوڑا بہت کچھ پیسہ بھی پاکٹ منی کی شکل میں باپ دے رہا ہے۔ لیکن ذرا مثال سمجھیے، اب اس بیٹے کو خیال آ گیا، کسی نے سمجھا دیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو والد کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تم نے زندگی میں نافرمانی کی، اب تم باپ سے معافی مانگ لو۔ اب یہ بیٹا، اس کو احساس ہوا، خیال آیا، یہ والد صاحب کے پاس آیا اور ان سے معافی مانگنے لگ پڑا، ان کے پیر پکڑ لیے، رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دیے۔ آپ بتائیے باپ کا دل خوش ہو جائے گا
کیا جو پہلے وہ چیزیں اس کو دے رہا تھا ان میں اضافہ کر دے گا یا وہ والی بھی چھین لے گا؟ یقیناً اضافہ کرے گا. تو یہی مثال کہ ایک بندہ گناہگار تھا، خطا کار تھا، نافرمان تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل پر چوٹ لگائی، اس کو خیال آیا کہ مجھے بھی ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نیک بننا چاہیے. اب جب اس کو نیکی کا خیال آ گیا اور اس نے، ہو سکتا ہے آج کی رات وہ توبہ کر لے، آج کی رات آنسو بہا لے، اپنے اللہ کو منا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق خوش ہو کے بڑھا دیں گے یا جو پہلے دے رہے تھے وہ بھی چھین لیں گے؟ یقیناً بڑھائیں گے. تو یہ بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر نعمتوں کو کھول دیتے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی اگر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کفار کے در و دیوار اور چھتیں یہ سونے اور چاندی کی بنا دیتا. اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سونے چاندی کی کوئی ویلیو نہیں. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں اہل ایمان شک و شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ کفار کے تو چھتیں اور دور و دیوار سونے چاندی کے بنے ہوئے، یعنی اللہ بہت ان سے راضی ہے. تو اس وجہ سے نہیں بناتا، کیونکہ آج کا انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی پیسے پہ تولتا ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہو وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، چاہے ساری زندگی صبح سے شام تک گناہوں میں گزار رہا ہو وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے. اور جس کی جیب میں 4 پیسے نہ ہوں وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے، بہت خفا ہے. تو آج ہم نے اللہ کی رضا کا معیار بھی مال و دولت کو بنا لیا اور یہ بالکل غلط ہے. بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی؟ اکثر فاقہ رہتا، پیٹ پر پتھر باندھ لیتے، بھوک سے برا حال ہو جاتا، گھر کے اندر کوئی زیادہ سامان بھی نہیں تھا. صحابہ کا کیا حال تھا؟ تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات سے کوئی ناخوش تھے، کوئی ناراض تھے؟ ہرگز نہیں. تو مال کو معیار نہ سمجھیں. ہاں اللہ رب العزت سے رزق کی برکت کو مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کی برکت دی، آج ہم مانگیں گے انشاءاللہ. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور دعا میں شامل ہوں انشاءاللہ. آج تو ویسے اصل تو ہے ہم نے دعا کرنی، دعا کی رات ہے، لیکن تھوڑی سی چند باتوں کی وضاحت کر کے تاکہ دعا میں آپ کی مانگنے کی کیفیت بن جائے، تو یہ سمجھانا مقصود ہے. کبھی بھی کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ توبہ. توبہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے خود پیدا فرمائی اور اس کو بہت پسند فرمایا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ توبہ کا ذکر فرماتے ہیں، بار بار اپنے گناہگار بندوں کو متوجہ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کر کے دوبارہ میری رحمت کی چادر میں آ جاؤ. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اب بھی آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو. جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے توبہ کرو، استغفار کرو، میری طرف بڑھو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں. حدیث میں آئے کہ 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک تو شہید کے خون کا قطرہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہو، شہادت پائے، تو روایات میں آتا ہے کہ ابھی اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکل کر زمین پر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ بندہ کہ خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، محبت اور شوق کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے اور ابھی وہ قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں مضمون آیا کہ جب سب لوگ جہنم میں ہوں گے، اہل ایمان بھی اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے بہرحال جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ کفار ان کو تانا دیں گے. وہ کہیں گے بھی ہم تو بتوں کو پوجتے تھے،
ہم تو آگ میں ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. تم تو بڑے مواحد تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، تم بھی آگ میں، تو ہمارے اور تمہارے اندر تو کوئی فرق نہ ہوا. تو ہم اور تم تو ایک ہی ہوئے نا، کیا فائدہ ہوئے تمہیں اللہ کو پکارنے کا؟ جب یہ تانا کفار مسلمانوں کو دیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ فرمائیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ مشرک اور بت پرست، وہ اور میرا چاہنے والا بندہ، مجھے ایک ماننے والا بندہ، دونوں اکٹھے جہنم میں ہو. اللہ تعالیٰ سب کو نکالنا شروع کریں گے. یہ ایمان کی برکت ہوگی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ صحابہ کو لے کے جائیں، شہداء کو لے کے جائیں، حفاظ کو ساتھ لے کے جائیں، علماء کرام کو ساتھ لے کے جائیں، اور جہنم میں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نکالنا شروع کریں. اب جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان کے نام پکارے جا رہے ہوں گے کہ فلاں بن فلاں کی سفارش آ گئی. ظاہر سی بات ہے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے تو اس کی قدر کریں اور اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں. یہ تعلق آخرت میں سمجھ میں آئے گا. لہٰذا حافظ قرآن روایات میں آتا ہے کہ 7 لوگوں کی، ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جو جہنم میں جانے کے لیے واجب ہو چکے ہوں گے. ایک روایت میں 10 لوگوں کا آتا ہے، ایک روایت میں 40 کا آتا ہے. تو بہرحال مختلف لوگوں کے نام پکارے جا رہے ہوں گے کہ فلاں کی سفارش آ گئی، فلاں کی آ گئی، فلاں کی آ گئی، اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہوگا. ایک بندہ بڑی امید سے آواز سن رہا ہوگا کہ کاش میرا بھی کوئی نام لینے والا ہو، کوئی میری بھی سفارش کر دے. میں نے تو زندگی میں کسی نیک آدمی سے تعلق نہیں بنایا، کون میری سفارش کرے گا؟ نا امید تھا. اللہ کی شان کافی دیر کے بعد اس کا بھی نام پکارا گیا کہ فلاں بن فلاں بھی جہنم سے خلاصی چھٹکارا پا رہا ہے، اس کی بھی سفارش آ گئی. وہ بڑا حیران ہوگا، فرشتوں سے پوچھے گا بھی میری سفارش کس نے کی؟ کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جس نے میرا نام لیا، مجھے نکالا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری سفارش کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے. نے کہا پھر کس نے میری سفارش کی؟ نے کہا تمہاری سفارش ایک آنسو نے، پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے نے کی ہے. اس نے گواہی دی کہ اللہ ایک رات میں یہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو گیا تھا، نادم ہو گیا تھا، پشیمان ہو گیا تھا اور رو پڑا تھا، اور اتنا رویا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا قطرہ اس کی آنکھ سے نکلا اور صرف پلکوں کو گیلا کر سکا. لیکن چونکہ میں نکل آیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک رات آپ کی خشیت میں آپ کے سامنے نادم ہو کر رویا تھا، میری سفارش قبول کرے. فرمایا تیری سفارش اس آنسو کے قطرے نے کر دی، لہٰذا تجھے بھی جہنم سے نکالا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو کے قطرے بہت پسند ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے. توبہ کے اندر اتنی بات سمجھ لے کہ ایک ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دھو لے، توبہ استغفار کر لے، انشاءاللہ اس سے صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے. اب رہ گئی تفصیلی توبہ کہ انسان کامل توبہ کرے، مکمل توبہ کرے. تو وہ کیسے؟ کہ ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. تو جو حقوق اللہ آپ کے اوپر باقی ہیں، جو پینڈنگ چیزیں ہیں، ان کو ادا کریں. یہ کامل توبہ ہے. مثلا زندگی میں حج فرض ہو گیا تھا، اب تک اس کو لٹکاتے چلے جا رہے ہیں. مال زندگی میں آ گیا تھا، موقع بھی مل گیا تھا، لیکن نہیں کیا تو فرضیت ہو گئی. اب وہ فرض ہو چکا، اس فرض کو جلد از جلد ادا کریں. رمضان مبارک کے روزے زندگی میں چھوڑ دیے غفلت کی وجہ سے، وہ آپ کے اوپر پینڈنگ ہے. فرض کہتے ہی اس کو ہے جو ہمیشہ ذمہ واجب رہتا ہے جب تک اس کو ادا نہ کر دیا جائے. لہٰذا جو روزے چھوٹ گئے تھے ان کو ادا کریں، جو نمازیں زندگی میں رہ گئی تھیں ان کو ادا کریں، جو زکوٰۃ رہ گئی تھی اس کا حساب کر کے اس کو ادا کریں. تو یہ تو ہے حقوق اللہ کہ جو چیزیں ذمہ باقی تھیں ان کو ادا کریں، پھر کامل توبہ ہو جائے گی. اب آگے بندے، تو بندوں کے حقوق تو زیادہ معاملہ سخت ہے. اللہ تو اپنے فضل سے معاف کرنا چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن بندہ اس وقت معاف نہیں کرے گا. کیوں؟
ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے پاس آج ایک ہی کرنسی ہے، نیکی، اور فلاں فلاں بندے سے میں نے نیکیاں لینی ہے، اور میں اس وقت میدان حشر میں نیکی کما نہیں سکتا، میرے واحد یہی 2-3 سورس ہیں، یہ زندگی میں میری غیبت کیا کرتے تھے یا مجھے نقصان پہنچایا کرتے تھے، یا انہوں نے میرے پیسے مارے ہوئے ہیں، یا میری زمین ہتھیائی ہوئی ہے، تو وہ بندہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس وقت آپ اس کو نہ زمین دے سکیں گے، نہ مال دے سکیں گے، نہ اس کا دنیا کا حق ادا کر سکیں گے، نہ وہ لینا چاہے گا، وہ کہے گا مجھے تو اس وقت نیکیاں دو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی جیب میں مال پیسہ نہ ہو۔ فرمایا آخرت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے۔ فرمایا آخرت کا مفلس وہ ہے، توجہ سے سنیے، جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آخرت میں آئے گا مگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی میں لڑائی کروا دی، کسی کے پیسے مار لیے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا، کسی جگہ وراثت کا مال اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس کے علاوہ جو حق تلفیاں ہوں گی یہ اس بندے نے کی ہوں گی۔ لہٰذا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ آج حق والے آئیں اور اس کی نیکیاں اٹھاتے جائیں اور نکلتے جائیں۔ چنانچہ یہ بندہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، لائن لگ جائے گی حق لینے والوں کی، لوگ آتے جائیں گے اور اپنی اپنے حصے کی جتنی زیادتی کی ہوگی اتنی نیکیاں اٹھانا شروع کریں گے۔ حدیث میں آیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نیکیاں ساری لے جائیں گے، اس کا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا، اور ابھی حق لینے والے کھڑے ہوں گے، لائن لگی ہوگی۔ اب وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی تو حق دلوائیں، ہمیں بھی تو انصاف دلائیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اب ہم کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے آج یوم الحساب ہے، یوم الانصاف ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، لہٰذا تم ایسا کرو جتنی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے اتنے اپنے حصے کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالتے چلے جاؤ۔ اب سوچیے ذرا، ایک شرابی آ رہا ہے، شراب پینے کا گناہ اس کے کھاتے میں، زانی آ رہا ہے، زنا کرنے کا گناہ اس کے کھاتے میں، قاتل آ رہا ہے، قتل کرنے کا گناہ اس کے کھاتے میں، حتیٰ کہ جب تمام لوگ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال چکے ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب آیا تھا تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن اب اس کا یہ حال ہو چکا ہوگا کہ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ آخرت کا مفلس ہے۔ لہذا ایک تو توبہ ہے جو آج انشاءاللہ ہم کریں گے، رو دھو کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کے اوپر پینڈنگ ہیں، ذمہ باقی ہیں، جو بیلنس رہتا ہے اس کو پے کرنا ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ لہٰذا یا تو انسانوں سے معافی مانگ لے جا کے، ہاں اگر اپنا کوئی حق معاف کر دیتا ہے، آپ نے کسی کے 50,000 دینے تھے، آپ کہیں میرے پاس نہیں ہے معاف کر دو، اگر معاف کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے ادا کرو تو پھر ادا کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ہے کامل توبہ کہ انسان اپنے ذمے جو باقی ہے اس کو ادا کرے۔ شہید کے بارے میں حدیث ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہیں الا الدین، سوائے دین کے، جو اس کے ذمے چیزیں باقی ہیں وہ معاف نہیں ہوتی، شہید کی بھی معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ان کو ادا نہ کرے۔ تو اندازہ کیجئے کہ توبہ کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، کامل توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بات صحابہ کرام کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہم نے اللہ کے پاس جب پیش ہونا ہے تو اپنا دامن صاف رکھنا ہے، ہمارے ذمے کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ صحابہ نے یہ اپنے بعد والوں کو سکھایا، انہوں نے ان کے بعد والوں کو سکھایا، اور یہ چلتا چلتا نظام ہم تک پہنچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے کہ آپ ایسی توبہ کریں، اپنے دامن کو ایسا پاک رکھیں کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ ایک نوجوان تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، لیکن فقر و فاقہ، برا حال، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو ایک جگہ جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو آگے ایک نہر تھی، نہر جس طرف سے بہہ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ بس انہوں نے کہا، بھوک لگی ہوئی تھی،
انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا. سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیا. جب کھا لیا پیٹ میں کچھ چلا گیا تو پھر خیال آیا, چونکہ تھے بہت متقی, خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ سیب کسی کی ملکیت ہو اور میں نے کسی کی چیز بغیر اجازت کے کھا لی, تو یہ تو گناہ ہے, لہٰذا مجھے اس شخص سے جا کر معافی مانگنی چاہیے. تو وہ نہر جس طرف سے آ رہی تھی نا اس طرف چلنا شروع ہو گئے, اپ اسٹریم کی طرف جانا شروع ہو گئے. چلتے گئے تو کچھ فاصلے پر جا کر ان کو سیبوں کا ایک باغ نظر آیا جس کا ایک درخت نہر کے بالکل کنارے پہ تھا اور اس کی کچھ شاخیں نہر کے پانی کے اوپر آئی ہوئی تھی. تو سمجھ گئے کہ یہاں سے یہ سیب ٹوٹا, پانی میں گرا, مجھ تک پہنچا, میں نے کھا لیا, چلو میں اس باغ کے مالک سے جا کے معافی مانگ لیتا ہوں, ایک سیب ہی کھایا. تو یہ اندر گئے, آواز دینا شروع کی, تو وہاں ایک اندر مکان بنا ہوا تھا, وہاں ایک بڑے میاں رہتے تھے. وہ باہر آئے, انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح واقعہ ہوا, سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا, اس وقت تو میں نے جلدی میں کھا لیا, بعد میں مجھے خیال آیا کسی کا ہوگا, تو اندازے سے لگتا ہے آپ ہی کا تھا, آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. اب بڑے میاں نے اس نوجوان کو اوپر سے نیچے دیکھا کہ ایک سیب وہ بھی غلطی سے کھایا ہوا معافی مانگنے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو معاف نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا جی معاف کر دیں, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے دینے کے لیے کہ میں آپ کو سیب کی پیمنٹ کر دوں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کو معافی نہیں مل سکتی, اور میں آخرت میں آپ کے خلاف کیس کروں گا اللہ کی عدالت میں کہ اس نے میرا سیب کھایا تھا. اب وہ نوجوان پہلے ہی اللہ سے ڈرنے والا, متقی, پرہیزگار, تو وہ اور ڈر گیا. انہوں نے کہا خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا معاف کروں گا, ایک شرط ہے, ماننی پڑے گی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے, اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس کو سنبھالنا پڑے گا. اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ ایک سیب کھایا اور اتنی سخت سزا, یہ تو زندہ لاش ہے, پھر زندہ لاش کے ساتھ کون زندگی گزارے. اب یہ سوچ میں پڑ گئے, اور وہ بڑے میاں بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو, یا تو اس شرط کو مان لو تو میں معاف کرتا ہوں, نہیں تو پھر جاؤ, میں آخرت میں تمہارے خلاف کیس کروں گا. اب یہ نوجوان اللہ سے ڈرنے والا, متقی, پرہیزگار, خیر مرتا کیا نہ کرتا, کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر یہی منظور ہے اللہ کو, میرے نصیب میں ایسے ہی لکھا ہے, تو چلو میں خدمت کرتا رہوں گا اس لاش کی. مان گئے, نکاح ہو گیا. جب یہ بیوی کے پاس ملاقات کے لیے پہلی مرتبہ گئے تو کیا دیکھا کہ آگے تو ایک خوبصورت, بالکل صحت مند جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے, زبان سے بول بھی رہی ہے, کانوں سے سن بھی رہی ہے, اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے. تو بڑے حیرت سے پوچھنے لگے کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے جو اپاہج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو. خیر رات گزر گئی. اگلے دن جب سسر صاحب سے ملاقات ہوئی بڑے میاں سے, تو مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی, آپ نے اپنے مہمان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو کوئی اور ہی نقشہ کھینچا تھا, وہ تو اچھی بلی ہے, خوب شکل ہے, ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے, آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا اس کے بارے میں؟ تو اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ دیکھو میری یہ بچی قرآن کی حافظہ ہے اور حدیث کی عالمہ ہے, میں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی, یہ اس مکان سے باہر کبھی نہیں نکلی, اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا, تو میں نے اس نسبت سے کہہ دیا کہ اندھی ہے. اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی, میں نے کہا گونگی ہے. اس نے آج تک زندگی میں کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی, میں نے کہا بہری ہے. اور چونکہ اس دہلیز کو کبھی چھوڑ کر یہ باہر نہیں گئی, تو میں نے کہا ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی ہے. اب اتنی متقیہ بچی کے لیے میں اللہ سے کب سے مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے متقی نوجوان عطا فرما دے, اور میں سوچتا تھا کہ مجھے وہ نوجوان کہاں ملے گا. کل جب تم آئے اور تم نے ایک سیب کھانے پر اس طرح سے لجاجت کی, معافی مانگی, تو میں سمجھ گیا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, تمہارے اندر تقویٰ ہے, اور میری بچی کے اندر بھی تقویٰ ہے. لہٰذا میں نے یہ ہیلا کیا, یہ شرط لگا کر تمہیں راضی کر لیا, اب تم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارو. لہٰذا ان دونوں متقی لڑکا اور لڑکی جو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی.
جس کا نام انہوں نے نعمان بن ثابت رکھا، اور ان کو آج دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب ماں اتنی متقی ہو، باپ اتنا پرہیزگار ہو، تو پھر اولاد بھی ایسی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بات صحابہ کو سمجھ میں آ گئی، ہمارے اولیاء اللہ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر کبھی غلطی سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو معافی مانگ لینی چاہیے، فوراً اس گناہ کو دھلوا لے، ہم آخرت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ جہنم کے فرشتوں کی ایک صفت میں نے پڑھی، اللہ بڑی عجیب صفت، کہ جہنم کے بعض فرشتے آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، زبان سے گونگے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کس قسم کی صفات ہے؟ یہ تو عیب ہوتا ہے کہ آنکھوں سے اندھا ہو، کانوں سے بہرا ہو، زبان سے گونگا ہو، یہ کون سی صفت ہے؟ تو اس کی تفصیل میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایک شخص دوسرے کو مارتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، تو خون دیکھ کر انسان کو ترس آ جاتا ہے، وہ ذرا مار پیٹ ہلکی کر دیتا ہے یا ہاتھ روک لیتا ہے۔ جب اگلا چیختا چلاتا ہے، اس کی آواز کان میں پڑتی ہے، بندے کو ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، بندہ مارنا پیٹنا بند کر دیتا ہے۔ لہذا جہنم کے بعض فرشتے آنکھوں سے اندھے ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے، وہ مارتے جائیں گے، انسان کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے، نہ ان کو دکھائی دے گا کہ ترس کھائیں، نہ ان کو سنائی دے گا کہ ترس کھائیں۔ اس طرح کا عذاب ہوگا۔ آپ بتائیے ہم میں سے کون اتنا دل والا ہے جو ایسا عذاب برداشت کر سکے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ دھوپ کی گرمی میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کے اندر سانپ اور بچھو ایسے ہیں، حدیث میں آیا کہ وہاں کا ایک بچھو اگر زمین پر کسی جگہ ڈنک مار دے، اس کا پوائزن، اس کا زہر اتنا تیز ہے کہ قیامت تک وہاں پر سبزہ نہ اگے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، زانی کی سزا کہ جس نے زنا کیا اور توبہ نہ کی، تو جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر بچھو رہتے ہیں، اور ایک ایک بچھو کا سائز خچر کے برابر ہے۔ اس شخص کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا جائے گا اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا، وہ بچھو اس کے جسم پر ایسے چڑھ جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے گر چمٹ جاتی، اور سب بیک وقت اس کو ڈنگ ماریں گے۔ کیوں؟ اس کے پورے جسم نے اس گناہ کی لذت پائی، ایک ایک ٹشو نے، ایک ایک مسام نے لذت کی، یعنی گناہ کی لذت پائی، لہٰذا ایک ایک ٹشو کے اندر وہ بچھو اپنا زہر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کون اتنا جوان ہے، کون اتنا دل والا ہے جو اتنے عذاب کے لیے تیار ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسموں کو پہاڑوں کے برابر بڑھا دیں گے، جتنے بڑے حصے پر کٹ لگتے ہیں، جتنے بڑے حصے پر آگ لگتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کبھی نیل کاٹتے وقت، ناخن کاٹتے وقت تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا کٹ جائے تو کئی دن تک جلن ختم نہیں ہوتی، کئی دن تک تکلیف باقی رہتی ہے۔ ذرا پانی لگ جائے، ذرا مرچ لگ جائے، ہم پھر چیخ اٹھتے ہیں۔ تو جب پورے جسم پر کٹ لگ رہے ہوں گے اور پورے جسم پر آگ لگ رہی ہوگی تو کون ہمت والا ہے جو اس عذاب کو برداشت کر سکے؟ تو آج ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ہمارا تو پالا ایسے رب کے ساتھ ہے جو بہت رحیم کریم، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے منتظر ہے، بندہ ہی معافی نہیں مانگتا۔ اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ گناہ اگر ہو جائے، خطا اگر ہو جائے، چاہے غلطی سے ہو جائے، تو فوراً معافی مانگ لو، دنیا میں اس حساب کتاب کو صاف کر لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہے، عشرہ مبشرہ میں زندگی میں جنت کی بشارت پالی، ان کا حال سنیے کیا ہے، کتنا اپنا خیال رکھتے تھے کہ مجھ سے خطا نہ ہو جائے، کسی کا حق مارا نہ جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو رازدار رسول کے نام سے مشہور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقوں کے نام ان کو بتا دیے اور پھر حکم دے دیا کہ آپ نے یہ کسی کو بتانے نہیں ہیں. یعنی ثابت کر دیا کہ مجھے ہر منافق کا پتہ ہے جو میری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے. لیکن اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ منافق کو بھی اٹھاتے نہیں تھے اپنی مجلس سے. تو وہ صحابی کو بتا بھی دیا اور پابند بھی کر دیا کہ وہ آگے بیان نہ کرے. لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ کو اور سب صحابہ کو پتہ تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تمام منافقین کے نام پتہ ہیں. تو ان کا اپنا خشیت کا یہ حال تھا, اپنے نفس کے بارے میں اتنا ڈرتے رہتے تھے, آخرت کے بارے میں اتنا ڈرتے رہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حذیفہ, مجھے پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام منافقوں کے نام بتا دیے ہوئے اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. میں آپ سے منافقوں کے نام تو نہیں پوچھتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حکم عدولی نہ ہو, صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے, کہ عمر تو ان منافقوں میں نہیں ہے. اتنی ہمیشہ اپنی فکر رکھتے تھے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب اور نایاب واقعہ ہے کہ جس وقت یہ خلیفہ بن چکے تھے, امیر المومنین بن چکے تھے, تو ان کی عادت تھی یہ گشت فرمایا کرتے تھے, راؤنڈ کرتے تھے خود. حالانکہ نیچے ٹیم تھی, علاقوں میں گورنر تھے, مخبر بھی تھے, لیکن پھر بھی یہ براہ راست جا کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے. تو ایک مرتبہ یہ شہر سے نکلے, مدینہ منورہ سے قریب کسی علاقے میں گئے. وہاں سے واپس آتے وقت انہوں نے راستے میں ایک خیمہ لگا دیکھا, تو سوچا کہ کوئی مسافر ہے, چلو حال احوال پوچھ لوں. تو وہاں گئے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں ہے. اب وہ بڑھیا عمر رضی اللہ عنہ کو چہرے سے نہیں جانتی تھی, چہرے سے پہچانتی نہیں تھی. جا کے سلام دعا کی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں آپ نے ایسے ویرانے میں خیمہ لگایا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میں اپنے علاقے سے آئی ہوں اور میں عمر سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں. اب چونکہ رات ہو گئی تو میں کل اپنا سفر مکمل کروں گی اور اس کے پاس جاؤں گی. اب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نام سنا تو متوجہ ہو گئے. کہا کہ اماں آپ کو عمر سے کیا کام ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے ساتھ اس کا ایک مقدمہ ہے اور میں نے جا کر اس سے حساب کتاب لینا ہے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خوف کی وجہ سے وہیں بیٹھ گئے, بوڑھی اماں کے پاس بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تاکہ تھوڑا سا مناسبت پیدا ہو جائے. پھر پوچھا کہ اماں آخر عمر نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف مقدمہ کھڑا کیا ہوا ہے اور آپ نے جا کے اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے؟ تو کہنے لگی کہ عمر ہمارا خلیفہ بنا ہے اور ہمارا خیال نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ اماں انہوں نے کیا خیال نہیں رکھا, ان کو کیا خبر آپ نہ جانے کس علاقے میں کہاں سے آئی ہیں. تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ واہ, ہمارے خلیفہ بنے اور ہمارا خیال نہ رکھے, لہٰذا میں تو ضرور یہ مقدمہ کروں گی, اور اگر دنیا میں مجھے انصاف نہ ملا تو میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کروں گی. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ کے اوپر تو کب کبھی طاری ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ اچھا اماں آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کر لیں. انہوں نے کہا کیا؟ کہ عمر نے آپ کو آج تک جتنی تکلیف دی ہے وہ تکلیف آپ مجھے بیچ دیں, یعنی پیسوں میں مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے آپ کو مل جائیں تو آپ عمر کو معاف کر دیں گی. تو اماں کہنے لگی کہ بھلا کسی نے تکلیفیں بھی آج تک پیسوں میں بیچی ہیں؟ انہوں نے کہا اماں اس بات کو چھوڑیں, آپ بتائیں تو صحیح کتنے پیسے آپ کو مل جائیں تو آپ عمر کو معاف کر دیں گی. وہ بھی اتنی سادہ عورت تھی کہ غالباً 16 یا 18 درہم. کہا کہ ٹھیک ہے, اتنے میں عمر کو معاف کرتی ہوں. انہوں نے فوراً جو ہے وہ رقم نکالی اور کہا کہ اماں یہ عمر کی طرف سے آپ قبول فرما لیں اور عمر کو معاف کر دیں. اماں نے کہا کہ اچھا. ابھی اماں سوچ رہی تھی, اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی گشت پر عمر رضی اللہ کو تلاش کر رہے تھے کہ واپس نہیں آئے, آنے کا وقت ہو گیا, آئے نہیں. انہوں نے جو ہے عمر رضی اللہ کو دور سے دیکھ لیا تو دور سے دیکھ کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. جیسے ہی بوڑھی اماں نے سنا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے تو بوڑھی اماں کے اوپر خوف سے کب کبھی طاری ہو گئی اور کہنے لگی ہائے بڑھاپا, ہائے میری مت ماری گئی کہ میں
خلیفہ وقت امیر المومنین کے منہ پر ان کو برا بھلا کہتی رہی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں آپ بالکل پریشان نہ ہو, میرا آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے, آپ تمام تکلیفیں مجھے معاف کر چکی ہیں, لہٰذا میں اس معاہدے کو لکھوں گا. اب لکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی کاغذ یا چیز نہیں تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض کا آگے سے دامن پھاڑ لیا اور وہاں کوئی ایسی نکیلی چیز پڑی ہوئی تھی, اس سے اٹھا کر انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ یہ عمر بن عبد الخطاب اور بوڑھی اماں کے درمیان معاہدہ ہے کہ اس اماں نے اتنے اتنے درہم کے عوض عمر کو معاف کر دیا. لہٰذا یہ معاہدہ لکھنے کے بعد وہ کپڑا انہوں نے سنبھال لیا, گھر چلے گئے. جب عمر رضی اللہ کا آخری وقت قریب تھا, جب شہادت ہوئی یعنی چاقو لگا انہیں, زخمی ہو گئے, تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری الماری میں فلاں جگہ پر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے, وہ لے کر آؤ. تو وہ لے کر آئے. کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن کے اندر سینے پر اس کپڑے کو رکھ دینا. تو کہا کہ ابا جان آپ کو اس کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ اس بوڑھی اماں سے میں نے معافی لے لی تھی, اس بوڑھی اماں نے مجھے معاف کر دیا تھا, یہ اس کا ثبوت ہے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی, جلیل القدر صحابی, اپنی آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں, مجھے اور آپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لہذا توبہ کرنی چاہیے, ہر وقت توبہ کرنی چاہیے. ہم جس رات توبہ کر لیں, جس رات ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, وہی رات ہمارے لیے شب برات کی رات ہے, وہی رات ہمارے لیے قیمتی ہے. دو آنسو بہا لیں, اللہ کے سامنے رو لیں, معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, بہت معاف کرنے والے. بس ایک آخری واقعہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے, اس کے بعد دعا کریں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ اور صحابیات کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نے اپنے دامن میں کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑنا. دنیا میں جتنی مرضی سخت سزا ملے ہم وہ سزا لیں گے, آخرت کے اندر اللہ کے سامنے بالکل صاف ستھرے ہو کر پیش ہوں گے. لہٰذا ان کی زندگیوں کا مقاصد ہی یہی تھا. اگر کبھی بھول چوک سے خطا ہو بھی جاتی تو فوراً وہ استغفار کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا جیسے سنا ہی نہ ہو, اور وہ بھی ایسی اللہ کی ولیہ, ایسی استقامت کا پیکر کہ وہ دوسری جانب آئیں اور پھر آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, پھر وہ اس طرف آئیں اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب چونکہ تم نے 3 دفعہ گواہی دے دی ہے اور اب یہ معاملہ پکا ہو گیا, اور میں اللہ کا رسول ہوں, میں شریعت کو لاگو کرنے کا پابند ہوں, لہٰذا اب یہ حد آپ پر نافذ ہوگی. زنا کی سزا سنگسار ہے, لہٰذا یہ نافذ ہوگی, مگر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی سزا دوسرے کو نہیں دی جا سکتی. یعنی انہوں نے بتایا تھا کہ زنا بھی ہوا اور حمل بھی ٹھہر گیا, تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو سنگسار کرے اور وہ معصوم بچہ بھی جو ہے ساتھ قتل کر دیا جائے. لہٰذا فرمایا کہ آپ چلی جائیں اور جب بچہ دنیا میں آ جائے اس وقت آپ آئیں. اندازہ کیجئے کتنا وقت تھا, لیکن اس صحابیہ کی استقامت کو دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہو گیا, چھوٹے بچے کو لے کر پھر آ گئی, یا رسول اللہ مجھ پر حد نافذ کیجئے. ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے, قتل کرنا ہے, اس کے باوجود پیش ہو گئی کہ یا رسول اللہ یہ بچہ ہے اور اب یہ دنیا میں آ چکا, اب آپ حد نافذ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلی جائیں, بچہ چھوٹا ہے, اس کو دودھ پلائیں, جب تک یہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ خود کھانے پینے کے قابل ہو جائے تب تک آپ نہ آئیں. یہ بچے کو لے کر چلی گئیں, پھر چند سال بچے کو پالتی رہیں. ایک وقت میں بچے کو ساتھ لے کر آئیں تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ روٹی کا ٹکڑا چبا رہا تھا. لہٰذا دلیل کے طور پر ثابت کر دیا کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب خود کھا پی سکتا ہے. جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا حکم نافذ کیا اور ان خاتون کو سنگسار کیا گیا. سنگسار کا مطلب پتھر مار مار کر
جب تک شہادت نہ ہو جائے تب تک پتھر مارے جائیں۔ ان صحابیہ کے ساتھ جب یہ سنسار کا معاملہ ہوا تو ان کا خون کسی شخص کے کپڑوں پر گرا تو انہوں نے برا بھلا کہا کہ کتنا منحوس خون ہے، یا ایسی کوئی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا نہیں ایسی بات ہرگز نہ کریں، یہ اللہ کی بندی ایسی استقامت والی ہے، یہ 4 مرتبہ میرے پاس آئی، اس کو پتہ تھا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو دھلوانے کے لیے، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے بار بار آتی رہی۔ اللہ نے اس کی توبہ ایسی قبول کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تمام اہل مدینہ پہ تقسیم کر دے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں، گناہ بہت بھاری چیز ہے۔ آج ہمیں چونکہ نظر نہیں آتے ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ گناہوں سے معافی مانگنا اور اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کی اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑنا ہے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لہٰذا اب ہم کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برسے، ہمارے دلوں کا میل کچیل دور ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہر چیز کے زنگ لگ جانے سے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے اور زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کیمیکل کوئی چیز ہوتی ہے، تو فرمایا کہ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ